IMF اور پاکستان کے مابین مذاکرات آج کراچی میں شروع ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کے ماہرین معاشی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے۔ پالیسی ریٹ، اینٹی ٹیرر فائنینسنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ قرض پروگرام کے تحت تیسرا اقتصادی جائزہ لیا جائے گا۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی چوتھی قسط مل سکے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے IMF کے بیشتر اہداف حاصل کر لیے۔ بجٹ سے پہلے اسٹاف لیول معاہدے اور $1.2 ارب ملنے کی توقع ہے۔ Poses a very grave threat to the United States and has for a very long time. Just after their nuclear program was obliterated, they were told not to try to restart it. Iran possesses a very large number of ballistic missiles, particularly short-range ballistic missiles that threaten the United States and our bases in the region and our partners in the region. ایران طویل عرصے سے امریکہ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی گفتگو، کہا ایران بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات سے انکار کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں مذاکرات سے مسئلہ حل ہو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا تیسرا دور آج سے جنیوا میں شروع ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جنیوا میں عمانی ہم منصب سے ملاقات۔ عباس عراقچی نے جوہری معاہدے کے لیے تجویز عمانی وزیر خارجہ کے حوالے کر دی۔ عوام کی حفاظت پر مامور باجوڑ پولیس کے ابابیل اسکواڈ پر فتنہ خوارج کا حملہ۔ بزدلانہ حملے میں 4 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، 2 زخمی۔ کانسٹیبل یارزادہ، داؤد خان، عمران اور سراج کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا۔ اعلیٰ پولیس اور سول حکام کی شرکت۔ زخمی اہلکاروں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال خار میں علاج کی بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں۔ DPO باجوڑ کا کہنا ہے علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن جاری ہے۔ گوریلا مائنڈ سیٹ سے اور کسی کے ایما پر کسی کی پراکسی بننا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور یہ صرف شکایت ہماری نہیں ہے، UN جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ 2 درجن سے زائد ٹیررسٹ گروپس جو ہیں اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ جب تک افغان طالبان کسی کی پراکسی بننا نہیں چھوڑیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ افغان طالبان کا گوریلا طرز عمل رہا تو ہمارا رد عمل یہی ہوگا۔ پاک افغان صورتحال بگڑنے کی وجہ ایک غیر ذمہ دار ہمسایہ ہے۔ افغان طالبان کالعدم TTP کی دہشت گردی کے خلاف فتوے کیوں نہیں دیتے؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بات چیت اور حالیہ فوجی کارروائیوں کا مقصد افغانستان کو ذمہ دار ریاست بنانا ہے۔ چاہتے ہیں افغان طالبان سے بات چیت سے مسائل حل ہوں۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں، 34 خوارج مارے گئے۔ بنو کے علاقے نرمی خیل میں جھڑپ کے دوران 10 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ میر علی میں 12 خوارج انجام کو پہنچا دیے گئے۔ شمالی وزیرستان حسن خیل میں پاک افغان سرحد پر در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی، 1 افغان خارجی ہلاک۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 خوارج مارے گئے، ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ جوب کے علاقے سمبازا میں فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق عزم استحکام کے تحت ملک کی انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری ہے۔ ہماری اجازت کے بغیر بانی کی صحت پر کوئی بیان یا فیصلہ نہیں ہوگا۔ پارٹی ہمارے بھائی کی صحت کے معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ علیمہ خانم نے PTI قیادت کو ادھیڑ کر رکھ دیا، کہا بہت ہو گیا، جو بانی PTI کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ ایک طرف ہو جائے۔ پارٹی ایسے مطمئن ہے جیسے بانی کا علاج ہو گیا ہو۔ بانی کی صحت پر پارٹی کی طرف سے کچھ ہوتا نہیں دیکھ رہے۔ بیرسٹر گوہر، علی ظفر، حامد خان، لطیف کھوسا، PTI کے سینئر وکلاء کہاں ہیں؟ ہم آ کر بیٹھ سکتے ہیں تو وکلاء کیوں نہیں آتے؟ مداخلت نہیں کر رہے۔ بھائی کی صحت کا سوال ہے، پارٹی واضح کرے محسن نقوی نے کیا یقین دہانی کرائی تھی۔ جو باتیں محسن نقوی سے پتہ چلیں وہ بیرسٹر گوہر سے پتہ چلنی چاہیے تھیں۔ گزشتہ 1 سال سے ہم 17 مرتبہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آج 14 مرتبہ ہم سپریم کورٹ میں آ گئے، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان صاحب کے کیسز کو لگائیں
ان کی سماعت کرے، انصاف پہ مبنی فیصلے کرے۔ ایک سال میں 17 بار ہائی کورٹ اور 14 بار سپریم کورٹ جا چکے، اس کے باوجود کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، رجسٹرار کی طرف سے اتنا بتایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 اور القادر کا کیس کل لگ جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں عدالت نے ہفتہ وار 2 ملاقاتوں کا حکم دیا، جس دن جیل سپرنٹینڈنٹ کو ملاقات کا کہا گیا اسی روز اڈیالہ گئے، ملاقات نہیں کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ کی سیکریٹری ٹو چیف جسٹس سے ملاقات۔ سلمان صفدر کا کہنا ہے چیف جسٹس آفس نے القادر ٹرسٹ کیس میں متفرق درخواست مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد، روسٹرم پر آ کر چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر بات سنے بغیر اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے کیس نہیں لگ رہے، چیف جسٹس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، اوپن کورٹ میں بات کرنے کی کوشش کی، روسٹرم پر جا کر سلام کیا، جواب تک نہیں ملا۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف احتجاج یا انتشار کی سیاست نہیں کرتی، تمام آپشن استعمال کرنے کے بعد پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے علی امین گنڈاپور سے سیکورٹی واپس لینے کا الزام رد کیا، کہا ایسے کاموں کے لیے وقت نہیں، کوئی ایشو بنا کر خبروں میں آنا چاہتا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس، سزا معطلی کی اپیلوں کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ بانی کی سزا معطلی درخواست طبی بنیاد پر بھی جلد سماعت کے لیے دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں آج سنی جائیں گی۔ حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں، سہولتیں دینا ہے۔ اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور چوری کا گڑھ بن گئے تھے۔ پی ڈبلیو ڈی نام کا پاک مگر اس نے ناپاک کوئی ادارہ نہیں تھا۔ تقریروں اور شعروں سے ترقی نہیں ہوگی، صوبوں اور وفاق کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گورننس فورم سے خطاب، کہا اچھے دنوں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، بلا واسطہ ٹیکسز میں کمی اور بالواسطہ ٹیکس سے متعلق مسائل حل کرنا ہوں گے۔ کاروباری حضرات صارفین سے ٹیکس لے کر جیب میں ڈال لیتے ہیں، کاروباری افراد شفافیت اپنائیں تاکہ غریب عوام پر بوجھ کم ہو۔ بعض پروگراموں کا IMF سے کوئی لینا دینا نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے PHDP ڈیٹا پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نے کاغذ کے جہاز اڑا دیے، مائکوں پر بھی سجا دیے۔ PP کی شازیہ عابد نے 11 ارب کے جہاز پر سوال اٹھایا کہ اگر کسی مہمان نے جنوبی پنجاب کا دورہ کرنا ہو تو کیا وزیر اعلیٰ کے لیے خریدا گیا جہاز ملے گا؟ جواب میں عظمہ بخاری نے کہا بلاول سندھ حکومت کے ہیلی کاپٹر میں گھوم پھر سکتے ہیں تو پنجاب حکومت کا جہاز ہے، جیسے مرضی استعمال کرے۔ لوگوں نے تو بتایا بھی نہیں تھا کہ ہم نے جہاز لے لیا، نہیں بتایا کہ آپ کو بھائی معاف کر دیں، نہیں بتا سکے سر، آپ نے بتایا نہیں ہے۔ آپ نے تو شروع میں آپ کی منسٹر صاحبہ نے سپن دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے لیا پنجاب ایئر کے لیے۔ ترجمان ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، میں کسی منسٹر کی ترجمانی نہیں کر رہا، نہیں کرنا چاہیے آپ کو، ایسی بات ہے۔ جب آپ ایک پورٹ فولیو کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں سوچ سمجھ کے بولیں، اپنے الفاظ خود تولیں۔ جہاز کی خریداری کے بارے میں معلومات شیئر کی جائیں گی۔ 3 دہائی پرانا جہاز مہنگا پڑ رہا تھا، نیا جہاز خرید لیا۔ اب یہ پنجاب حکومت کا اثاثہ ہے۔ جہاز کے معاملے پر عظمہ بخاری کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کوثر کاظمی کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بغض میں مبتلا طبقہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے خوش نہیں، سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ باقی صوبوں کے عوام کہتے ہیں ہمیں مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے۔ ایئر پنجاب کے نام سے اجازت نامہ آ چکا، لائسنس جاری ہو چکا، اپریل تک صورتحال بھی واضح ہو جائے گی۔ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔
वज़ीर आज़म ने कहा वफाक तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील में हर मुमकिन ताउन करेगा। मुताल्लिक़ा वज़ारतें सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राबता रखें ताकि अवामी फलाह के मनसूबों में तेज़ी लाई जा सके। बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने बतौर इत्तेहादी सिंध की क़यादत के किरदार को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इक़बाल और राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। शर्जील मेमन का वफाकी वज़ीरों और गवर्नर पर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम। कहा क़यादत वफाक से जवाब तलब करे। हुकूमत सिंध को सदर का अल्टीमेटम चाट मसाला खबर है। सदर को पता है कराची में किन मसाइल का सामना है। सदर सरदारी हमारे बड़े हैं, डांट भी सकते हैं। वज़ीर आला फील्ड में हैं, उनकी नीयत काम करने की है। शर्जील मेमन ने डॉक्टर फारूक सत्तार को सियासी यतीम करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च की सुबह 10:30 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। कच्चे के खतरनाक डाकू तनवीर इंधड़ ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम तनवीर इंधड़ के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। 13 शहरियों और 12 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्ज़ाम। 45 मुकदमात में मतलूब था। साथ ही मुलजिम जफरी के खिलाफ 38 मुकदमात और सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कोयटा के इलाके फैजाबाद के करीब 7 साल का बच्चा सीवरेज के गड्ढे में डूबा। गड्ढा गहरा होने के बायस बच्चे की तलाश में मुश्किलात। बच्चे की तलाश के लिए पीडीएमए ने कश्ती पहुंचा दी। बच्चे की तलाश का ऑपरेशन जारी। हालिया के करीब तेज रफ्तार गाड़ी RQ लिंक नहर में गिर गई। गाड़ी सवार शख्स को जिंदा बचा लिया। गाड़ी और डूबने वाले शख्स की तलाश का अमल जारी। गाड़ी तेज रफ्तारी और अंधेरे के बायस नहर में गिरी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहन के घर आए भाई को सिक्योरिटी गार्ड ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल वलीद खान के जिस्म पर 3 गोलियां लगी। पुलिस ने मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कराची के इलाके फरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक में लगी थी। आग लगने के बाद लांढी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के खिलाफ अदालती हुक्म जारी। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को तीसरे ममालिक में डिपोर्टेशन से रोक दिया। बगैर पेशगी इत्तला किसी तीसरे मुल्क भेजना गैर कानूनी है। वफाकी जज ने महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। बगैर समात बेदखली आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार पाई। बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक पर फाउंडेशन अमले से माजरत कर ली। कभी मुतासरा खवातीन से नहीं मिला, न किसी मुजरिमाना सरगर्मी में शरीक रहा। जेफरी एप्स्टीन के साथ वक्त गुजारना इंतहाई नादानी थी, बिल गेट्स का एतराफ। मेजबान श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप से बाहर। सुपर 8 मरहले में श्रीलंकन टीम इब्तदाई दोनों मैच हार गई। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से शिकस्त दी। श्रीलंका 169 रन के ताक़ुब में 107 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 168 रन बनाए। कीवी बल्लेबाजों ने आखिरी 4 ओवर में 70 रन बनाए। कप्तान मिचेल सेंटनर 47, कोल मैककॉन्ट्री 33 रन बनाकर नुमाया रहे। रिचर्ड रविंद्रा की करियर बेस्ट बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड की कामयाबी ने पाकिस्तान की मुश्किलात भी बढ़ा दी। इंग्लिश टीम के हाथों कीवीज की हार ही पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है।
آپ کی ٹیم اچھا کرے نہ کرے، آپ کے پلیئرز اچھا کریں یا نہ کریں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی فیملی کو آپ ٹارگیٹ کرو۔ وہ جاہل لوگ ہیں جو فیملیز پہ بات اٹھاتے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی سب دیکھ رہے ہیں فیملیز پہ نہ جائیں۔ اب پرسنل لیول پہ جانا یہ ابھی ریسنٹلی 3-4 سال سے ہی ہو رہا ہے۔ اور کرکٹرز کی پرفارمنس پر جو تنقید کرنی ہے کریں، مگر یہ حق کسی کو نہیں کہ کسی کھلاڑی کے فیملی ممبر کو نشانہ بنایا جائے۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ ہر لمحہ پرجوش میں سابق اسٹار کرکٹرز کی شائقین سے اپیل۔ باسط علی نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیم میں کپتان ہے کون؟ پہلے بابر، رضوان، شاہین آفریدی اور اب سلمان علی آغا کپتان ہیں۔ سلمان آغا کے بعد شاداب خان کو قومی T20 ٹیم کا کپتان نہیں ہونا چاہیے۔ کامران اکمل کہتے ہیں پی سی بی کو دیکھنا ہوگا کیا سلمان علی آغا کو T20 کے لیے کپتان بنانا درست فیصلہ تھا۔ شعیب ملک بولے شاداب کو کپتان بنانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو پہلے سے ہو رہی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر نبیل قبول بنے مہمان، کیا میزبان شعیب ملک کے دلچسپ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے سب کو خوب ہنسایا۔